بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر مختار حیات صاحب۔ ڈاکٹر ہیں، شاعر ہیں، ان سے باتیں انہیں سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ پوچھا آپ سے یہ کہ آپ نے کب سے شاعری شروع کی، اور شروع سے شوق ہے یا بعد لوگ شروع کرتے ہیں شاعری؟ نہیں، دیکھیے میں کروں کہ میں جب اسکول میں تھا، ہائی اسکول میں، تو 1957 میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔ اس وقت میں نے شعر کہنا شروع کیے، اور اپنے میرے جو اسکول کے استاد تھے، اسکول کے اردو کے رفیق اظہر بنارسی وہ شاعر تھے، بہت اس وقت کے مستند شعراء میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے انکریج کیا، اور اتنا انکریج کیا اور اتنا کہ میں اب تک شعر کہہ رہا ہوں۔ سن 59 سے میں نے باقاعدہ مشاعرے پڑھنا شروع کر دیے، 59 سے۔ اور میرے جو حلقہ احباب میں اس وقت جو حضرات شامل تھے، جنہوں نے مجھے محبتیں دی بزرگ ہونے کے، مجھ سے بڑے ہونے کے باوجود، اس میں سرشار صدیقی، رحمان کیانی، حمایت علی شاعر، یہ وہیں میں شاہ فیصل میں رہتا تھا، یہ لوگ سب وہیں آباد تھے، اور تحسین سروری، اطہر نفیس، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے دوستی کا رتبہ دیا، جبکہ میں ان سے چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے بالکل مجھے برابری کا رتبہ دیا، اور ان سے ہماری صبح سے شام تک نشستیں ہیں۔ اور نشستوں میں آپ بھرپور حصہ لیتے ہیں؟ میں نشستوں میں اور پبلک مشاعروں میں بھی جاتا ہوں۔ 59 سے میں نے شروع کر دیا تھا، جہاں یہ لوگ جاتے تھے مجھے بھی لے کے جاتے تھے، پھر رفتہ رفتہ میں متعارف ہوتا چلا گیا، اور پھر لوگوں نے خود بلانا شروع کر دیا۔ لیکن ان سے میرا رابطہ کبھی نہیں ختم ہوا، ان تمام حضرات سے۔ اس میں سرشار صدیقی اور پروفیسر اسحاق اطہر صدیقی، ان سے میرے بڑے فیملی مراسم ہیں گھریلو۔ سرشار صدیقی تو نے تو مجھے بھائی کہہ دیا تھا اور بھائی بنا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی یو اے میں ان کے لیے بہت پروگرام کیے تھے؟ جی مجھے معلوم ہے، وہ ایک باقاعدہ پروگرام میں نے دیکھا ہے، اور ان کے لیے اخباروں میں بھی کافی وہاں پبلش کروایا تھا، وہ غالباً کوئی ایوارڈ بھی بڑا خوش ہوتے تھے وہاں۔ وہ میں نے تصاویر اس کی دیکھی ہیں، میرے پاس کچھ تصاویر اس کی ہیں بھی اس پروگرام کی۔ ایک دفعہ نہیں، بہت کئی دفعہ جب بھی وہ گئے نا وہاں پہ ان کے صاحبزادے تھے شاید، ان کا بیٹا ہے جنید، جو ابھی وہیں ہے، اجمان میں ہے۔ جی پہلے بھی اجمان سے، آج کل ان کی اہلیہ بھی وہیں گئی ہوئی ہیں۔ اچھا تو وہ اتنے گھریلو معاملات ہو گئے تھے کہ میرے سب بچوں کو ان کے جوان ہونے تک نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے تایا نہیں ہے۔ اچھا ہاں ہوتا ہے، وہ ابھی بھی ان کو تایا اور تایمی کہتے ہیں۔ ہمارے گھر کا کوئی فنکشن ہے، پہلے اس طرح کے رشتے ہوتے تھے، اور جو وہ بالکل آخر تک نبھاتے تھے۔ ہمارے گھر کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہو سکتا، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی اور سلسلہ ہو، کہ جس میں سب سے پہلے سرشار صاحب جو ان کی اہلیہ، سرشار نہیں ہے تو ان کی اہلیہ بطور بزرگ کے شامل ہوتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ ہم ساتھ ساتھ کچھ سنتے جاتے ہیں؟ جی کچھ آپ سے کلام میں 2 شعر پہلے سناتا ہوں آپ کو کہ چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرأت گفتار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرأت گفتار کیا ہوئے۔ بہت اچھی بات۔ اسے دیکھیں کہ اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار گر پڑی، اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار گر پڑی، پر ساکنان سایہ دیوار کیا ہوئے۔ اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار گر پڑی، پر ساکنان سایہ دیوار کیا ہوئے، چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرأت گفتار کیا ہوئے۔ یہ غزل کہ رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا، رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا، میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا، رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا، میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا۔ شعر ہے کہ سیاہ رات
فضا چپ ہوائیں برفانی، واہ 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 واہ، سیاہ رات ہوا چپ ہوائیں، سیاہ رات فضا چپ ہوائیں برفانی، عجیب کرب سا زخموں کے اندمال میں تھا، واہ، بہت اچھا، سیاہ رات فضا چپ ہوائیں برفانی، واہ، عجیب کرب سا زخموں کے اندمال میں تھا، بہت اچھا، واہ، اور وہ لوگ تھے نہ وہ نغمے نہ پہلے ایسا خلوص، وہ لوگ تھے نہ وہ نغمے نہ پہلے ایسا خلوص، کھلی جو آنکھ تو میں دشمنوں کے جال میں تھا، واہ واہ، بہت اچھا، کھلی جو آنکھ تو میں دشمنوں کے جال میں تھا، اور پھر دیکھیں کہ وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں، واہ واہ، وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں، میرا جواب تو خود میرے ہی سوال میں تھا، وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے میری آنکھ تیری آنکھوں میں، میرا جواب تو خود میرے ہی سوال میں تھا، اور میں کرب ہجر سے آزاد ہوں بس سوچتا ہوں، میں کرب ہجر سے آزاد ہوں بس سوچتا ہوں، عجیب نشہ میری خواہش وصال میں تھا، عجیب نشہ میری خواہش وصال میں تھا، اور جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کرے، جو عمر بیت چکی اس کا کیا جو حساب ہے کریں؟ جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کرے، کہ تو جلال میں تھا اور میں جمال میں تھا، واہ واہ، جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کرے، واہ واہ، کہ تو جلال میں تھا اور میں جمال جمال میں تھا، واہ واہ، اور ہوائے درد نے دریافت کر لیا مجھ کو، ہوائے درد نے ہوائے درد نے دریافت کر لیا مجھ کو، چھپا ہوا میں ابھی گرد ماہ و سال میں تھا، بہت اچھے، واہ واہ، چھپا ہوا میں ابھی گرد ماہ و سال میں تھا، اور آخری شعر ہے کہ میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج، میں اپنے سر پہ میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج، جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا، میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج، جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا، اور رواں تھا جانے کے در جانے کس خیال میں تھا، میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اور بھی بچوں کو بھی ہے شوق؟ نہیں، میرے بچوں میں یا میرے خاندان میں کسی کو شوق نہیں، اب آگے دیکھتے بھی نہیں آپ کو؟ بس نہیں، بچوں کو بالکل اس سے دلچسپی نہیں ہے، صرف سننے کی حد تک دلچسپی ہے، اچھا، خاص طور سے میری جو چھوٹی بیٹی ہے ہاں، وہ کل بہت دیر میں آئی، جب آپ لوگ چائے پی رہے تھے تو وہ پہنچی، وہ جنید جمشید کی چیف ڈیزائنر ہے، اچھا جے ڈاٹ والی، اچھا، تو وہ اپنا ان کی ایڈورٹائزنگ کی وہ شوٹنگ ووٹنگ چلتی رہتی ہے، تو چھٹیوں کے دن میں بھی عموماً مصروف ہوتی ہے، تو اس کو سننے کی حد تک اس کو شوق ہے، وائف میری ہر چند کے لکھنؤ کی ہیں، لیکن ان کو بھی کوئی سے دلچسپی نہیں ہے، ان کے خاندان میں شاعری ہے، ان کے خاندان میں ہے شاعری، اب بہن بھائیوں میں آپ کے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، اچھا، سوائے میری، یہ پتہ نہیں بقول شخص ہے کہ یہ تمہیں کہاں سے لگ گئی تمہاری، لیکن مجھے یہ بس ایک قدرت کا عطیہ ہے، نہیں عطیہ ہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی کہ ایک کوئی صلاحیت ہے اور وہ اپنے آپ پہ منکشف بھی ہو جائے، بڑی بات ہوتی ہے کب سے، اور آپ تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں، یا میں تو آپ نے کتاب کیوں نہیں چھپوائی؟ کتاب کے ساتھ میرے ایک بڑا حادثاتی واقعہ ہے، میں شاہ فیصل کالونی میں رہتا تھا، اور وہاں جب یہ ہنگاموں کی صورتحال پیدا ہوئی اور کرفیو اور پٹھان پنجابی وہاں جو جھگڑے، تو میں ایک ایسے مقام پہ رہتا تھا کہ جہاں بے تحاشا جھگڑوں کی صورتحال رہتی تھی، بچی بڑی ہو رہی تھی تو مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا، میں وہاں سے گلشن شفٹ ہوا، اور گلشن سے پھر یہاں ڈیفینس شفٹ ہو گیا، اور جب میں ڈیفینس میں آیا تو مجھے 8th فلور پر گھر ملا، وہاں سے میں منتقل ہو گیا 6ٹھے فلور، اس دوران میں نے اپنا تمام ساز و سامان 6ٹھے فلور پہ شفٹ کیا، اور جتنی میری سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں، بچوں کے سرٹیفکیٹ، ان کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور میری بیاس اور تمام چیزیں میری، کچھ انٹرویوز تھے وہ، اور کچھ اخباری کٹنگس تھی، وہ میں نے ایک کارٹن میں بند کر کے اور نیچے لا کے رکھ دیا، ایک آدھ مہینے کے بعد جب گھر سیٹ کر لیا تو ہم نے کہا اب اس کو بھی نکالیں، جب وہ ڈبہ کھینچا تو پتہ چلا کہ وہ پورا بھوسا ہو گیا، دیمک کھا گیا، اب میرے پاس جو کچھ بھی اثاثہ رہا، سرٹیفکیٹ تو چلیے میں نے ڈپلیکیٹ نکلوا لی، ڈگری نکلوا لی، لیکن جو میرا شعری اثاثہ تھا وہ کچھ اپنے یادداشت سے،
کچھ لوگوں کی یہ آڈیو ویڈیو کیسٹس ہوتی ہیں، کچھ ان سے، کچھ رسائل سے، وہاں سے میں نے اکٹھا کیا، اور وہ بہت نہیں بلکہ یعنی بہت زیادہ جی ہاں، میرے پاس تقریباً کوئی جس وقت یہ ضائع ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کم از کم 350 میری غزلیں لکھی ہیں، اور نظمیں میں نے بہت کم کہی ہیں۔ تو پھر آپ کو افسوس تو کہ میں نے کتاب افسوس اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح کسی شخص کو اولاد کا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں الجھتا ہوں۔ سرشار جب بیمار تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اسپتال میں تھے، جو مرض الموت میں مبتلا تھے، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میاں جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اسے چھاپوا دو۔ یہ شبیر انصاری بیٹھے، ان کو دو چھاپ دیں۔ مگر صغیر بھائی بات یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ ایک 60 70 80 غزلوں کی ایک پتلی سا کتاب جو ہے گانوں کی کتاب کی طرح سے وہ چھپا دیا، سب کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگی نا، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا، تو میں اس کو اکٹھا جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا ہوں، اور باقی اب اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اس قابل ہو جائے کہ کوئی ضخامت بن جائے، اس کو کچھ چھاپ۔ ہاں یہ تو ہے کہ بیٹا میرا بہت ضد کرتا ہے کہ آپ چھاپیں، جو کچھ بھی ہے میں اس کو کروں گا، تو کر رہا ہوں، دیکھیے اگر کچھ معاملات بن گئے تو اس کا تو چلے آپ ریکارڈ تو کروائیں نا، جی جی، اور محفوظ ہو۔ تو میں ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ کسی طرف سے تو آئے صدائے کن فیکون، کسی طرف سے تو آئے صدائے کن فیکون، کھلے تو مجھ پہ میں کیا ہوں، کہاں ہوں اور کیوں ہوں، کھلے تو مجھ پہ میں کیا ہوں، کہاں ہوں اور کیوں ہوں، اور یہ راز صرف فقیہان شہر جانتے ہیں، یہ راز صرف فقیہان شہر جانتے ہیں، مزاج وقت پہ میں ہی گراں ہوں اور کیوں ہوں، یہ بات صرف فقیہان شہر جانتے ہیں، یہ راز صرف فقیہان شہر جانتے ہیں، مزاج وقت پہ میں ہی گراں ہوں اور کیوں ہوں، میں ہی گراں ہوں اور کیوں ہوں۔ اور سے دیکھیں کہ جو مجھ کو چھوڑ دیا مہوشوں کے بیچوں بیچ، جو مجھ کو چھوڑ دیا مہوشوں کے بیچوں بیچ، تو میں ہی پھر سر نو کے سنا ہوں اور کیوں ہوں، جو مجھ کو چھوڑ دیا مہوشوں کے بیچوں بیچ، تو میں ہی پھر سر نو کے سنا ہوں اور کیوں ہوں، اور جنم جنم کا پیاسا ہوں لب چشیدہ ہوں، جنم جنم کا پیاسا ہوں لب چشیدہ ہوں، ایک عمر سے سر آب رواں ہوں اور کیوں ہوں، ایک عمر سے سر آب رواں ہوں اور کیوں ہوں، اور میں عمر بھر کی مشقت سے تھک کے سویا تھا، میں عمر بھر کی مشقت سے تھک کے سویا تھا، خدا نہیں ہے جہاں میں وہاں ہوں اور کیوں ہوں، خدا نہیں ہے جہاں میں وہاں ہوں اور کیوں ہوں، نہ کوئی آیا نہ منزل کی کچھ خبر آئی، نہ کوئی آیا نہ منزل کی کچھ خبر آئی، میں ایک عمر سے محو اذاں ہوں اور کیوں ہوں، میں ایک عمر سے محو اذاں ہوں اور کیوں ہوں۔ اچھا یہ جو آپ جو حالات حاضرہ ہیں اس پہ بھی زیادہ لکھتے ہیں؟ جی، اس کا جتنا بھی اثر آتا ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ غزل زیادہ لکھتے ہیں؟ میں غزل زیادہ نظم بہت کم۔ اچھا میری طرح میں پانچوں کتابیں میری ابھی تک جو آئی ہیں وہ غزل کی ہے۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں کہ تنصیب سنگ راہ کا موقع ہے کچھ کہو، تنصیب سنگ راہ کا موقع ہے کچھ کہو، منزل پہ پھر غبار سا اٹھا ہے کچھ کہو، تنصیب سنگ راہ کا موقع ہے کچھ کہو، منزل پہ پھر غبار سا اٹھا ہے کچھ کہو، اور سورج تمہارے تیرو تاریک شہر پر، سورج تمہارے تیرو تاریک شہر پر ایک موج خون لیے ہوئے نکلا ہے کچھ کہو، سورج تمہارے تیرو تاریک شہر پر
ایک موجے خون لیے ہوئے نکلا ہے کچھ کہو. شاید دیکھے کہ کیا جانے کیسا بوجھ لیے دل پہ ایک شخص, کیا جانے کیسا بوجھ لیے دل پہ ایک شخص, تنہا تمہارے شہر میں پھرتا ہے کچھ کہو. کیا جانے کیسا بوجھ لیے دل پہ ایک شخص, تنہا تمہارے شہر میں پھرتا ہے کچھ کہو. ہر سم ایک عجیب سراسیمگی سی ہے, ہر سم ایک عجیب سراسیمگی سی ہے, آسیب جیسے شہر پہ اترا ہے کچھ کہو. ہر سم ایک عجیب سراسیمگی سی ہے, آسیب جیسے شہر پہ اترا ہے کچھ کہو. آخر شہر ہے کہ خاموشیوں کا زہر کہیں کام کرنا چاہے, خاموشیوں کا زہر کہیں کام کرنا چاہے, دیواروں در پہ شہر کے لکھا ہے کچھ کہو. خاموشیوں کا زہر کہیں کام کرنا چاہے, دیواروں در پہ شہر کے لکھا ہے کچھ کہو. تنصیب سنگ راہ کا موقع ہے کچھ کہو, منزل پہ پھر غبار سا اٹھا ہے کچھ کہو. جی اور سنائیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کراچی میں ہمیشہ سے رہے ہیں یا؟ میں کراچی میں ہی رہا ہوں, اور شروع سے جب سے پاکستان آئے میں ہم لوگ کراچی میں ہی رہے. اچھا. ویسے تو خیر ملک میں گھومنا پھرنا تو رہا, لیکن مستقر جو ہے وہ کراچی. نہیں پیچھے سے ادھر میں ہمارا تعلق یو پی کا ایک شہر سہارنپور. اچھا اچھا. گیٹ آف یو پی کہلاتا ہے. میرٹھ کے ساتھ ہے نا, میرٹھ کے قریب وہاں میرے والدین وہاں سے تھے. اچھا اچھا. پنجاب کا جی میرٹھ سے تھا, اس لیے میں 2 دفعہ گئی تھی وہاں, بہت پہلے کی بات ہے. میرٹھ گئی تھی نا, تو پھر پتہ چلا تھا کہ سہارنپور قریب ہے, قریب ہے. وہاں کے آم اور گنے بڑے مشہور ہیں. اچھا. وہاں کے گنوں کے لیے مشہور ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بھی کھا سکتا ہے, اتنے سافٹ. اسحاق حضرت صدیقی اور احمد حمدانی بھی میرٹھ سے ہی تھے. اچھا. پروفیسر اسحاق حضرت صدیقی اور احمد حمدانی, ان کا بھی تعلق. وہ ایک زمانے میں گئی تھی تو ایک نشست ہوئی تھی, تو یہ شمی میرٹھ بھی تھے اس وقت, اسی شہر میں میرٹھ میں تھے, اور بشیر بدر بھی تھے, اور بہت سے شاعر. تو انہوں نے بڑی اچھی نشست کی تھی. ویسے ایک ڈی سی ایم کا مشاعرہ میں نے اٹینڈ کیا تھا اس طرح کا, اس لحاظ سے وہ جگہ یاد آ گئی. والدین کی میری پیدائش تو ساہیوال میں کی ہے, وہ ادھر بعد میں پاکستان بننے کے بعد. تو نہیں میرٹھ ویسے بڑی اچھی جگہ ہے, اور وہاں کے بڑے اچھے اچھے لوگ, یعنی علمی اعتبار سے کافی اچھے لوگ وہاں سے نکلے. یہ ہمارے جمیل جالبی بھی میرٹھ کے ہیں. جی نہیں سوری, جمیل جالبی تو سہارنپور کے ہیں. سہارنپور کے مطلب میرا خیال ضلع وہی لگتا ہے. ضلع سہارنپور. اچھا وہ ضلع ہے سہارنپور. اچھا اچھا. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا بھی جائے, ساتھ ساتھ باتیں. ایک تصویر میں شاعر تھے, وہ جو سارا کلام یاد تھا اپنا. سر ابھی ایک زمانے میں مجھے بھی یاد تھا, نظر امروی. ہاں انہوں نے پتہ نہیں, پہلے میں تو کبھی لکھا ہی نہیں ہے. نہیں آخر تک انتقال تک وہ بغیر دیکھے پڑھتے تھے. بغیر دیکھے پڑھتے تھے, اور مطلب جتنا مرضی سنتے تھے, انہیں سب یاد. یو اے میں آئے تھے. ہمارا بھی ریکارڈ ہے, میں نے کبھی خاتمی پڑھا یا کتاب لے کے نہیں پڑھا, لیکن بس اب یادداشت جو ہے روتے ہیں تو وہ پچھلی چیزیں یاد آئیں گی. وہ کیونکہ باقی اب میری ایج ماشاءاللہ 78 ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ. تو اب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو ڈیٹیریشن آنا ہے. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب کی ہوتی ہے, پچھلی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو انہیں جیسے شریف کو پرانی باتیں ایسے بتائیں گے جیسے مطلب ابھی سامنے کی بات ہے. جی ہاں ایسا ہوتا ہے. اور اب کی بات کہتے ہیں کہ تازی بات جو یاد نہیں رہے گی, پرانی باتیں یاد پرانی باتیں پرانی بات یاد. نظر امروی ہمارے اردو منزل کی مشاعرہ بہت شامل ہے. ہاں نہیں ان کی آواز بڑی زبردست تھی, بہت زبردست, بہت خوبصورت آواز تھی. اچھا سنا رہے تھے. اسی طرح ایک اور نظر ہوتے تھے, 2 نظر اور ہوتے تھے. ایک نظر حیدرآبادی, یہ بات یعنی نظر حیدرآبادی کا انتقال ہو گیا تھا 60s میں. اچھا. لیکن میں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں. اور ایک نظر جعفری. اچھا. نظر جعفری کی بھی آواز بہت خوبصورت تھی, ترنم بہت اچھا تھا.
وہ غزل بھی کہتے تھے اور مرثیے اور منقبتیں بھی کہتے تھے. تو امام بارگاہوں میں بہت بلائے جاتے تھے. آواز ان کی بہت اچھی تھی اور نوحے خاص طور سے بہت اچھے لکھتے تھے. اچھا یہ مشاعرے آپ بہت پڑھے تو جو مشاعرے کے جو یہاں پہ پاپولر شاعر تھے وہ کون رہے آپ کی خیال میں؟ میں نے جب یعنی اس میں قدم رکھا تو اس وقت یہاں پہ سب سے زیادہ مقبول جو لوگ تھے اس میں ڈاکٹر عبدالعلیم شاداری تھے. اچھا. تابش دہلوی تھے. سیماب صاحب تھے. صبا اکبر آبادی صاحب تھے. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اس میں تابش صاحب، سرشار صدیقی، رحمان کیانی اور یہ سلیم احمد، رضی اختر شوق، یہ لوگ کرار نوری، کراچی کی پہچان تھی. عابد حشری کی بہت خوبصورت آواز تھی، بہت خوبصورت آواز تھی اور وہ پورے تاثر میں ہوتے تھے. یہ خاص بات ہے. اسحاق اطہر صدیقی تھے، اپنے احمد احمد علی تھے. تو یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروپ تھا. جو باہر کوٹی تھے، وقار صدیقی ایک صاحب، وہ اجمیر کے تھے آپ کے، وقار صدیقی اجمیری. وہ بہت عالم آدمی تھے لیکن بس ان کو جو غربت تھی اس نے ان کو بیچارے وہ شعر اپنے پھر بیچنے لگے. ہاں ظاہر ہے کہ انہیں اتنا دال روٹی چلانی تھی، پھر لوگوں کو اپنا وہ دیتے تھے. اور یہ بڑی عجیب سی وبا ہے کہ اپنا یہ تخلیقات لوگ. میں آپ سے بتاؤں کہ وقار صدیق اجمیری کے ایک صاحب تھے قمر انجم صاحب، میں نام لے رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ انڈسٹریلسٹ تھے لیکن ان کی 2 کتابیں آئی ہیں، بلغ العلا کمالی اور دوسری کتاب ہے حسنات جمیع خصال. اس میں ایک نقطہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، سب وقار سے دیکھتا ہے. اتنی موٹی موٹی کتاب. تو یہ اس ہے دکھ کی بات ہے، کلمیاں ہیں. فوراً بعد پاکستان کالج میں استاد نشر ہوا کرتے تھے. جی تو ان کے مشاعرے جدہ ہر ہفتے شاعروں کو جمع کرتے تھے اور ان کے گھر پر میر خلیل الرحمن کے گھر کے سامنے. جی جی استاد نشر، شکیل نشر ان کا نام تھا. تو وہ یہاں شکیل نشر نہیں تھے جن کی ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ شکیل نشر نہیں تھے. استاد نشر کی بات کرو. استاد نشر. ہاں ہاں. تو یہ جو ہے مجھے اب تک یاد ہے کہ ان کو شاعر بڑی مشکل سے ملتے تھے شروع پاکستان میں. تو وہ مجھے گھر سے بھیجتے تھے. یہ بات بتائیے لوگ گھروں پہ دستک دے کے شاعروں کو جمع کرنا. ہمارے زمانے میں جو میں نے نام لیے وہ تھے سحر، پھر سحر آ گئے درمیان میں. اختر انصاری اکبر آبادی تھے، اپنے نام سنا ہوگا. تو یہ لوگ تھے. رسا چکتائی ہماری اس کھیت میں آخری آدمی تھے جن کا انتقال ہو گیا. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ یار میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اب تناؤ ہو، اس لیے کہ ہمارے احباب میں یہ آخری آدمی تھے جو وہ بھی چلے گئے. تو یہ جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کو بھی آپ نے جوائن کیا؟ نہیں، میں نے کسی تنظیم کو جوائن نہیں کیا اور ہم نے اپنا ایک حلقہ بنایا ہوا تھا ایوان تمدن کے نام سے. اچھا. وہ شاہ فیصل میں تھا اور پورے شہر میں اس کی نشستیں ہم کرتے تھے. موبائل پہ نا اس پر صغیر صاحب نے کہا میرے یہاں کر لو تو ہم نے یہاں کر لی. کسی نے کہا اورنگی میں وہاں کر لیں، ہم وہاں کر لیں. لیکن اب وہ سلسلہ وہ عرصہ وہ ختم ہو. اس میں ہم تنقیدی نشستیں بھی کرتے تھے، شعری نشستیں بھی کرتے تھے، کوئی مشاعرے بھی کرتے تھے، افسانے کی پروگرام بھی کرتے تھے، شام میں افسانہ ہوتا. لیکن ایسا یہاں جو تنظیمیں اس وقت ہیں ان کو میں نے کسی کو ایک اندر ہوتے ہیں آپ اکثر آپ کی صدارت میں بھی میں نے دیکھا ہے کیا ترقی پسند. جی جی وہاں تو جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں. اچھا باقاعدہ اس کے ممبر نہیں ہے؟ نہیں، میں ممبر اس طرح ہوں کہ ترقی پسندی تو ہمارا حصہ ہے لیکن اس کا میں سچ وہ آن ریکارڈ رجسٹرڈ ممبر نہیں. اچھا لیکن آپ ایسے سرپرستی کرتے ہیں؟ میں جاتا ہوں، جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. اچھا چلیں اب آپ
کلام بلکہ زیادہ سنا دیں جتنا بھی آپ سنائیں. غزل ہے کہ ہر ایک درد کی لذت ہمیں اٹھانی ہوئی. ہر ایک درد کی لذت ہمیں اٹھانی. ہر ایک درد کی لذت ہمیں اٹھانی ہوئی. ہمارے نام سے منسوب ایک کہانی ہوئی. ہر ایک درد کی لذت ہمیں اٹھانی ہوئی. ہمارے نام سے منسوب ایک کہانی ہوئی. اور یہ بات جانتے سب ہیں، یہ بات کون کہے. شیر دیکھیں کہ یہ بات جانتے سب ہیں، یہ بات کون کہے کہ سمندروں میں تو دریاؤں سے روانی ہوئی. یہ بات جانتے سب ہیں، یہ بات کون کہے، سمندروں میں تو دریاؤں سے روانی ہوئی. اور عجیب بے خبروں کا ہے شہر یہ کہ جہاں، عجیب بے خبروں کا ہے شہر یہ کہ جہاں، کہانی اپنی تباہی کی خود سنانی ہوئی. عجیب بے خبروں کا ہے شہر یہ کہ جہاں، کہانی اپنی تباہی کی خود سنانی ہوئی. اور ایک شعر ہے کہ ہے ایک خوف سا ہر لمحہ کیوں تعاقب میں، ہے ایک خوف سا ہر لمحہ کیوں تعاقب میں، صبا کو راہ میں کیوں خاک کی اڑانی ہوئی. ہے ایک خوف سا ہر لمحہ کیوں تعاقب میں، صبا کو راہ میں کیوں خاک کی اڑانی ہوئی. اور بھلا دو عہد گزشتہ کہ ایک فسانہ ہوا، بھلا دو عہد گزشتہ کہ ایک فسانہ ہوا، تمہاری عظمت و توقیر ایک کہانی ہوئی. بھلا دو عہد گزشتہ کہ ایک فسانہ ہوا، تمہاری عظمت و توقیر ایک کہانی ہوئی. اور تمہاری عظمت و توقیر ایک کہانی ہوئی. اور کوئی بڑھاپا جو ٹھہرا ہے وقفے کو کنی، کوئی بڑھاپا جو ٹھہرا ہے وقفے کو کنی، تو نظریں درد و غمیں جہاں کوئی جوانی ہوئی. کوئی بڑھاپا جو ٹھہرا ہے وقفے کو کنی، تو نظریں درد و غمیں جہاں کوئی جوانی ہوئی. آخری شعر ہے کہ تیرے بدن سے مہکتی تھی رات کیا دن تھے، تیرے بدن سے مہکتی تھی رات کیا دن تھے، وہ رات بیت گئی بات آنی جانی ہوئی. تیرے بدن سے مہکتی تھی رات کیا دن تھے، وہ بات رات بیت گئی بات آنی جانی ہوئی. ہر ایک درد کی لذت ہمیں اٹھانی ہوئی. ہمارے نام سے منسوب ایک کہانی ہوئی. اور بھلا دو عہد گزشتہ کے ایک فسانہ ہوا، تمہاری عظمت و توقیر ایک کہانی ہوئی. رنگ و نور کی اس دنیا میں، اس دنیا میں چہرے سب بے رنگ ہوئے. رنگ و نور کی اس دنیا میں چہرے سب بے رنگ ہوئے. چہرے شیشہ ایسے چہرے شیشہ ایسے نازک، چہرے سارے سنگ ہوئے. رنگ و نور کی اس دنیا میں چہرے سب بے رنگ ہوئے. چہرے شیشہ ایسے نازک، چہرے سارے سنگ ہوئے. اور کوہ گراں کچھ ایسے کاٹے، کوہ گراں کچھ ایسے کاٹے، دار و رسم سے یوں گزرے. کوہ گراں کچھ ایسے کاٹے، دار و رسم سے یوں گزرے، کہ کوہ کنو منصور نے دیکھا، دیکھ کے ہم کو دنگ ہوئے. کوہ گراں کچھ ایسے کاٹے، دار و رسم سے یوں گزرے، کوہ کنو منصور نے دیکھا، دیکھ کے ہم کو دنگ ہوئے. پھر دیکھیں کہ جس کو صحرا جان کے چھوڑا، اس صحرا کے زندہ لوگ، جس کو صحرا جان کے چھوڑا اس صحرا کے زندہ لوگ، میرا رستہ تکتے تکتے اب تو سنا ہے سنگ ہوئے. جس کو صحرا جان کے چھوڑا اس صحرا کے زندہ لوگ، میرا رستہ تکتے تکتے اب تو سنا ہے سنگ ہوئے. اب تو سنا ہے سنگ ہوئے. اور روشنیوں کی اس دنیا میں، روشنیوں کی اس دنیا میں وہ تاریکی وہ سناٹا، روشنیوں کی اس دنیا میں وہ تاریکی وہ سناٹا، پیچھے مڑ کر دیکھنے والے لوگ تھے جتنے سنگ.
پیچھے مڑ کر دیکھنے والے لوگ تھے جتنے سنگ ہوئے. آخری شعر ہے کہ اپنے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سوچتا ہوں. اپنے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سوچتا ہوں. دنیا والوں اپنے گھر کے صحن بھی ہم پر تنگ. اپنے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سوچتا ہوں. دنیا والوں اپنے گھر کے صحن بھی ہم پر تنگ. رنگ و نور کی اس دنیا میں چہرے سب بے رنگ ہوئے. چہرے شیشہ ایسے نازک, چہرے سارے سب. ایک آدھ اور سنائیے پھر ہم اجازت لیں گے آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی. اچھا ابھی بتائیں کہ مشاعروں کی غزلیں اور دوسری غزلوں میں فرق ہوتا ہے؟ اصل میں میرے اعتبار سے ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن لوگ رکھتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ وہ غزلیں زیادہ سناتے ہیں جن کو داد زیادہ لگتی ہے, اور باقی غزلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس جو غزل ہم سنا دیں اس کے اوپر خوب واہ واہ, وہی غزل داد طلب زیادہ ہوتے ہیں, وہی چلتی رہتی ہے. یہ مشاعروں میں غزل ہوتی کیا ہے؟ یہ آسان جو لوگوں تک جلدی پہنچتی ہے, لوگوں کو ٹچ کر جاتی ہے اور کچھ نہیں, کوئی خاص بات نہیں ہوتی اس میں. اور بظاہر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا انتخاب کرنا چاہیے. آپ اپنا کلام سنائیے اور لوگوں تک جانے دیجیے اس کو. آخر چھپے گا بھی تو صرف سماعت کی حد تک اس کو مخصوص کیوں رکھنا کہ باہر نہ نکلنا کہ بہت تیز ہوا ہے. باہر نہ نکلنا کہ بہت تیز ہوا ہے. باہر نہ نکلنا کہ بہت تیز ہوا ہے, اور تیز ہواؤں کو ہر ایک ظلم روا ہے. باہر نہ نکلنا کہ بہت تیز ہوا ہے, اور تیز ہواؤں کو ہر ایک ظلم روا ہے. اور تیز ہواؤں کو ہر ایک ظلم روا ہے. اور طوفان سہے اس نے خدا جانیے کتنے, طوفان سہے اس نے خدا جانیے کتنے, اس پیڑ سے سوکھا ہوا پتا جو گرا ہے. طوفان سہے اس نے خدا جانیے کتنے, اس پیڑ سے سوکھا ہوا پتا جو گرا ہے. اس پیڑ سے سوکھا ہوا پتا جو گرا ہے. اور ایسا نہ ہو بجھ جائے یہ مدھم سا دیا بھی, ایسا نہ ہو بجھ جائے یہ مدھم سا دیا, ایسا نہ ہو بجھ جائے یہ مدھم سا دیا بھی, دامن میں چھپا لو کہ بہت تیز ہوا ہے. ایسا نہ ہو بجھ جائے یہ مدھم سا دیا بھی, دامن میں چھپا لو کہ بہت تیز ہوا ہے. پھر دیکھیں کہ یا تیرا مسیحائی کا دعویٰ ہی غلط ہے, یا تیرا مسیحائی کا دعویٰ ہی غلط ہے, یا درد میرا تیری خدائی سے بڑا ہے. یا تیرا مسیحائی کا دعویٰ ہی غلط ہے, یا درد میرا تیری خدائی سے بڑا ہے. آہٹ پہ نہ جاؤ کہیں سوکھے ہوئے پتے, آہٹ پہ نہ جاؤ کہیں سوکھے ہوئے پتے, آہٹ پہ نہ جاؤ کہیں سوکھے ہوئے پتے, دستک پہ نہ چونکو کہ یہ آوارہ ہوا ہے. آہٹ پہ نہ جاؤ کہیں سوکھے ہوئے پتے, آہٹ پہ نہ جاؤ کہیں سوکھے ہوئے پتے, دستک پہ نہ چونکو کہ یہ آوارہ ہوا ہے. دستک پہ نہ چونکو کہ یہ آوارہ ہوا ہے. پھر دیکھیں کہ یوں پیڑ ہراساں ہیں, یوں چپ چاپ ہے رستے, یوں پیڑ ہراساں ہیں, یوں چپ چاپ ہے رستے, جیسے بڑا سنگین یہاں قتل ہوا ہے. یوں پیڑ ہراساں ہیں, یوں چپ چاپ ہے رستے, جیسے بڑا سنگین یہاں قتل ہوا ہے. جیسے بڑا سنگین یہاں قتل ہوا ہے. آپ شعر ہے کہ صحرا میں چلے جاؤ نہ پھر لوٹ کے آنا. صحرا میں چلے جاؤ, صحرا میں چلے جاؤ نہ پھر لوٹ کے آنا, گھر کے در و دیوار نے اکثر یہ کہا ہے. صحرا میں چلے جاؤ نہ پھر لوٹ کے آنا, گھر کے در و دیوار نے اکثر یہ کہا ہے. باہر نہ نکلنا کہ بہت تیز ہوا ہے, اور تیز ہواؤں کو ہر ایک ظلم روا ہے. ایسا اجازت دیکھیے اگر کوئی آپ کے دن میں ہو پیج انشاءاللہ اچھا سنایا آپ نے کلام,
ڈاکٹر مختار حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا کلام سنا رہے ہیں، تو ان سے ایک آدھ یہ بتا کرتا ہوں کہ یہ کیسا خواب خدایا دکھائی دیتا ہے، کیسا خواب خدایا دکھائی دیتا یہ کیسا خواب خدایا دکھائی دیتا ہے، سراب بھی مجھے دریا دکھائی دیتا ہے، بہت اچھا، یہ کیسا خواب خدایا دکھائی دیتا ہے، سراب بھی مجھے دریا دکھائی دیتا ہے، اور ملازہ کریں کہ ہر ایک رنگ کے شیشے سے تجھ کو دیکھ لیا، ہر ایک رنگ کے شیشے سے تجھ کو دیکھ لیا، ہر ایک رنگ میں تنہا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک رنگ کے شیشے سے تجھ کو دیکھ لیا، ہر ایک رنگ میں تنہا دکھائی دیتا ہے، اور پکارتا ہے مجھے جانے کون رستے میں، پکارتا ہے مجھے جانے کون رستے میں، کہ راستہ بھی تو تنہا دکھائی دیتا ہے، پکارتا ہے مجھے جانے کون رستے میں، کہ راستہ بھی تو تنہا دکھائی دیتا ہے، سے ملاحظہ کریں کہ مٹا رہا ہوں لکیریں خود اپنے ہاتھوں کی، مٹا رہا ہوں لکیریں خود اپنے ہاتھوں کی، مگر یہ درد کہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے، مٹا رہا ہوں لکیریں خود اپنے ہاتھوں کی، مگر یہ درد کہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے، اور بلا کا شور ہے جو شہر میں کبھی نکلے، بلا کا شور ہے جو شہر میں کبھی نکلے، اور جو گھر میں جائیں تو صحرا دکھائی دے، بلا کا شور ہے جو شہر میں کبھی نکلے، جو گھر میں جائیں تو صحرا دکھائی دیتا ہے، شعر ہے کہ ہر ایک رنگ ہے بکھرا ہوا میرے اطراف، ہر ایک رنگ ہے بکھرا ہوا میرے اطراف، ہر ایک رنگ ہی اڑتا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک رنگ ہے بکھرا ہوا میرے اطراف، ہر ایک رنگ ہی اڑتا دکھائی دیتا ہے، اور ہوا ہے جب سے خود اپنے وجود کا ادراک، ہوا ہے جب سے خود اپنے وجود کا ادراک، تیرا وجود سمٹتا دکھائی دیتا ہے، ہوا ہے جب سے خود اپنے وجود کا ادراک، تیرا وجود سمٹتا دکھائی دیتا ہے، اور ہوائیں تیز بدن سرد اور فضا خاموش، ہوائیں تیز بدن سرد اور فضا خاموش، تمام شہر سلگتا دکھائی دیتا ہے، ہوائیں تیز بدن سرد اور فضا خاموش، تمام شہر سلگتا دکھائی دیتا ہے، اکثر ہے کہ ہر ایک ہاتھ میں زہراب اور کہنے کو، ہر ایک ہاتھ میں زہراب اور کہنے کو، ہر ایک چہرہ مسیحا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ہاتھ میں زہراب اور کہنے کو، ہر ایک چہرہ مسیحا دکھائی دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مختار حیات کی شاعری سنی، بہت جلد ہم کسی اور شاعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کریں گے۔